بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين۔ فرعونی کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم ہم پر جادو کرنے کے لیے اتنی بڑی کوئی نشانی لے آؤ، کوئی معجزہ لے آؤ، ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیتے تھے، تو کہتے تھے یہ جو مجھے معجزہ دکھاتے ہو تو تم ہم پر جادو کرتے ہو، کہ جادو چلانے کے لیے اور ہم پر جادو کرنے کے لیے معجزہ دکھا رہے ہو، جتنا مرضی بڑا معجزہ لے آؤ، ہم نہیں ایمان لائیں گے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب ہمارا عذاب ان پر نازل ہوا، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ ہم نے فرعونیوں پر طوفان کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، دیمک کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب بھیجا، لیکن انہوں نے تکبر کیا، ہٹ درمی اور ضد کی بنا پر نصیحت کو، ہدایت کو قبول نہ کیا، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے کثرت بارش کے ذریعے طوفان کے عذاب میں انہیں مبتلا کیا، ایک ہفتہ مسلسل تیز بارش برستی رہی، یہاں تک کہ پانی ان کے حلق تک آ پہنچا، اگر کوئی پانی میں بیٹھتا تو ڈوب جاتا تھا، کھیتوں میں، گھروں میں، ہر طرف اونچا پانی جمع ہو گیا، جبکہ جو بنی اسرائیل کی آبادی تھی اس میں اس عذاب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو عہد کر رکھا ہے اس عہد کی بنا پر آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اگر یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم ضرور ایمان بھی لائیں گے، اور بنی اسرائیل آپ کی قوم کو آپ کی حسب خواہش آزاد کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ جب ان پر عذاب نازل ہوا تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے اس عہد کی بنا پر دعا کریں جو آپ کے رب نے آپ سے کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیں تو ہم ضرور بضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے طوفان کا عذاب ٹال دیا اور 1 مہینے تک انہیں عذاب سے محفوظ کر دیا، 1 مہینہ مہلت دی گئی۔ جب وہ طوفان ختم ہو گیا، ہریالی، سبزہ، پیداوار، پھل وہ زیادہ ہوئے، کہنے لگے یہ عذاب تو نہیں تھا، یہ تو ہماری پیداوار اور پھلوں کو بڑھانے کے لیے یہ طوفان آیا تھا، لہذا انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ کہ اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، ٹڈیوں کے جھنڈ لشکر کے لشکر آئے، اور ٹڈیاں ان کی فصلوں کو، ان کی ہریالی، ان کا سبزہ، ان کے درخت سب وہ کھا گئی اور چٹ کر گئی۔ اب جب وہ ٹڈیوں کی وجہ سے بہت تنگی میں آ گئے تو پھر آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس،
کہنے لگے کہ اب آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر یہ ٹڈیوں کا عذاب ہم سے دور ہو جائے، ہم آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں ہم ضرور ایمان لائیں گے اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے ایک ہفتہ عذاب میں مبتلا رکھنے کے بعد پھر عذاب ہٹا لیا، 1 مہینہ پھر انہیں مہلت مل گئی، پھر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے دیمک کا عذاب ان پہ بھیجا۔ دیمک کا کیڑا وہ مختلف قسم کی لکڑیوں کے اندر گھس کر اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا تھا۔ ان کے درخت، ان کے دروازے، کھڑکیاں، چھت کے اندر موجود شتیر اور لکڑیاں، کڑیاں، سب کچھ اندر سے دیمک نے کھوکھلا کر دیا۔ اس سے بھی بہت زیادہ جب وہ تنگی میں آ گئے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب آپ ہمارے لیے دعا کریں، اب ہم آپ سے بڑا پکا وعدہ کرتے ہیں، اب ضرور ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ عذاب پھر اللہ نے دور کر دیا۔ 1 مہینہ پھر مہلت مل گئی، پھر وہی سرکشی، وہی ہٹ درمی اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ مینڈک ان کے کمروں میں، ان کے چارپائیوں پر، ہانڈیوں میں، برتنوں میں، ان کے اوپر ہر طرف مینڈک ہی مینڈک۔ اور جب بہت تنگ آ گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اب آپ ہمارے لیے دعا کریں، اب اگر یہ عذاب ٹل جائے تو اب بڑا پکا وعدہ ہے آپ سے، اب ہم اپنے وعدے سے نہیں پھریں گے، اب ضرور ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، اللہ نے پھر عذاب ٹال دیا، 1 مہینہ پھر مہلت مل گئی، پھر وہی سرکشی، وہی ہٹ درمی، وہی تکلیف کا انداز۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان پر خون کا عذاب نازل کیا۔ پانی جہاں کہیں بھی موجود تھا، برتنوں میں، گھڑوں میں یا دریا میں، وہ ان کے لیے خون بن جاتا تھا، انہیں پینے کے لیے پانی میسر نہیں آتا تھا۔ جب کسی اسرائیلی سے وہ پانی لے کر پینے لگتے تھے، قریب کرتے تھے تو وہ خون ہو جاتا تھا۔ جب اس سے وہ بہت زیادہ تنگی میں آ گئے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اب اگر عذاب یہ دور ہو جائے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، اب بڑا پکا وعدہ ہے، اب ہم اپنے وعدے سے نہیں پھریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے وہ عذاب ٹال دیا، پھر عہد شکنی کرنے لگ گئے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 130 تا 136 میں یہ تفصیلات ذکر فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، تو جس مدت تک عذاب ان کے لیے مقدر تھا، اس کے بعد ہم نے آئندہ مدت کے لیے کچھ وقت کے لیے جب عذاب کو دور کر دیا تو پھر اسی طرح عہد شکنی کرنے لگ گئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر بالآخر ہم نے ان کی ان عہد شکنیوں کا بدلہ لیا، بار بار وعدے کی خلاف ورزی کرنے کا ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور انہیں ہم نے دریا میں ڈبو کر ہلاک کر دیا، انہیں غرق کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ہماری آیتوں سے بالکل غافل اور لاپرواہ تھے۔